الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصوم لی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح، اور اس کی کتاب الصوم ہے اور احادیث ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور پچھلے پروگراموں میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے، آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ہمیں ملیں۔ اب یہاں ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 2092، حدیث 2092، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التمسوها یعنی لیلۃ القدر فی 9 یبقین او فی 7 یبقین او فی 5 یبقین او 3 او آخر لیلۃ، رواہ الترمذی۔ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور بنی ثقیف سے ان کا تعلق ہے، طائف کے قبیلے سے، بنو ثقیف سے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کہ فی 9 یبقین، تو جب باقی رہیں 9، یا پھر جب 7 باقی رہیں، یا پھر 5 باقی رہیں، یا پھر 3 باقی رہیں، یا پھر فرمایا وآخری لیلۃ، یا آخری طاق رات میں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہاں بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ اختلاف ہے کہ یعنی آخری طاق راتوں سے کیا مراد ہیں، بقی رہ جائیں تو کیا گنتی ہم 21 سے شروع کریں یا ہم گنتی آخر سے شروع کریں۔ بہرحال حاصل کلام یہی ہے کہ مختلف صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، 21ویں میں اور 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں اور 29ویں شب میں۔ تو وہی بات ہے جس کا ذکر بار بار مختلف احادیث میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 2093۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر فقال هي في كل رمضان، رواہ ابو داود، وقال رواہ سفیان وشعبۃ عن ابی اسحاق موقوفا علی ابن عمر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی یہ حدیث ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی کل رمضان، کہ یہ ہر رمضان میں ہے، ہر رمضان میں ہے۔ یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں قرآن مجید سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو لیلۃ القدر وہ ابتدائی رات ہے مکے کی، جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا، تو وہ بھی لیلۃ القدر تھی، وہ بھی، اور وہیں سے پھر، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ بس ایک مرتبہ لیلۃ القدر تھی، ہر سال لیلۃ القدر آتی، اس لیے فرمایا ہی فی کل رمضان، یہ قیامت تک جتنے رمضان آئیں گے لیلۃ القدر آتی رہے گی، اور قیامت تک مسلمان اس کو طاق راتوں میں تلاش کرتے رہیں گے۔
اب یہاں میں ایک ضمنی بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بر صغیر ہند و پاک میں عموماً مسلمان 3 راتوں کو شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، جاگتے ہیں۔ ایک تو شب معراج کے موقع پر، اور ایک 15 شعبان کے موقع پر، اور پھر رمضان میں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلی بات کہ یہ جو رجب میں شب معراج کے طور پر جو جس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی معراج کی رات ہر سال نہیں آتی۔ یہاں یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے ابو داؤد کی؟ ہی فی کل رمضان، کہ دنیا میں جب تک قیامت تک رمضان آتا رہے گا، لیلۃ القدر بھی آتی رہے گی۔ لیکن معراج یعنی صحیح روایات کے مطابق 12 نبوی میں ہوئی، ایک مرتبہ ہوئی، جسمانی معراج ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے فلسطین گئے، اور فلسطین سے پھر 7 آسمانوں کو جسمانی طور پر لے جایا گیا، پھر واپس آئے، اور وہاں سے بیت المقدس سے پھر آپ کا سفر مکے کو ہوا۔ لیکن یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ ہوا، اور یہ کوئی عبادت کی رات نہیں ہے، اور ہر سال معراج نہیں آتی۔ لیکن بہرحال مساجد کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کو اور عام لوگوں کو، خصوصاً نوجوان نسل کو، یہ معلوم ہوتا ہے کہ معراج اور اسراء کی رات میں کیا ہوا تھا۔ معراج جسمانی ہوئی تھی، تو یہ صحیح روایات سے معراج ثابت ہے، لیکن یہ عبادت کی رات نہیں ہے، اور ہر سال معراج نہیں ہوتی، ایک رات تھی بس، وہ ہو گئی۔ اور جہاں تک ہمارے ہاں شب برات منائی جاتی ہے، تو اس میں بہت ساری خرافات شامل ہو گئی ہیں، بہت ساری بدعات شامل ہو گئی ہیں۔ 15 شعبان کی بعض روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے بیشتر روایات ضعیف ہیں، اور وہ جو روایات ہیں کہ جس دن تک اس رات کو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور قسمت بنتی ہے، اگلے سال کا بجٹ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ ہمارے ہاں چراغاں ہوتا ہے، اور حلوے بانٹے جاتے ہیں، اور جشن منایا جاتا ہے، اور لائٹیں ہر طرف نظر آتی ہیں، مال کا ضیاع کیا جاتا ہے، پیسے کا ضیاع کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ جو کام کیا جا سکتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھے جائیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کے روزے رکھنے ہیں آپ کو۔ اسی طرح 15 شعبان کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ 13 شعبان اور 14 شعبان کے ساتھ ہر مہینے کے 3 نفل روزے رکھیے، اور 15 شعبان کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے، حدیثیں گزر چکی ہیں کہ ابتدائی 15 دن میں شعبان کے کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اور 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے، اور بالخصوص 29 شعبان کو اور 30 شعبان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ شعبان اور رمضان کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ دی جائے، اور کوئی اشتباہ اور کوئی التباس نہ ہو۔ تو اب یہاں امام ابو داؤد ایک اور بات کہتے ہیں، وقال رواہ سفیان و شعبہ عن ابی اسحاق موقوفا علی ابن عمر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے تو اس حدیث کو مرفوع بنا کر یہ روایت پیش ہوئی ہے، لیکن کہ حضرت سفیان ثوری اور حضرت شعبہ بن حجاج نے ابو اسحاق سے اس کو موقوف نقل کیا ہے، یعنی یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی صحابی کا قول یا صحابی کا عمل بیان کیا جاتا ہے، اور مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل بیان کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔